تھا کہ جو نبوت پر یقین کرنا چاہتا اس کے لیے بہت بڑا ثبوت موجود تھا، اور وہ ثبوت یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کلام گھڑ رہے ہیں تو کیوں نہ جواب گھڑ کر لے آئے، کیوں اتنا امبیرسمنٹ برداشت کیا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود نہیں بناتے، یہ منتظر رہتے ہیں وحی کے۔ جبکہ ظلم اور ستم مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھنے لگ گیا تو ہجرت حبشہ ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ میں ایک عادل بادشاہ ہے نجاشی، وہاں مسلمان ہجرت کر جائیں، وہاں پر اس ملک میں لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، 12 مرد اور 4 عورتیں اس میں شامل تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی تھی، تو اس طلاق کے بعد حضرت عثمان نے ان سے شادی کر لی، تو انہوں نے اکٹھی ہجرت کی۔ پھر دوسری بھی ہجرت حبشہ ہوئی، اس میں 82 مرد، 82 مرد اور تقریباً 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ جو ہجرت کا کنسیپٹ تھا یہ عربوں کے لیے بالکل ایک انوکھا کنسیپٹ تھا کہ اپنا آپ نے سب نے ڈسکس کیا نا کہ وطن اور قبیلہ اور کنبہ اور خاندان تو ان کی زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کوئی اپنا قبیلہ کنبہ بھی کبھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک آئیڈیالوجی کے لیے صرف ایک دین کی خاطر ایک دعوت پر ایمان لا کر اس طرح اپنا وطن چھوڑ دینا، تو دین کی خاطر وطن چھوڑنا یہ بالکل ایک انوکھی بات تھی عربوں کے لیے۔ جب مسلمان اس طرح حبشہ چلے گئے، اب مشرکین نے چاہا کہ ان کو واپس بلایا جائے، وہ تو ان کی گرفت سے نکل کر چلے گئے، تو انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی کو بھیجا۔ یہ عمر بن عاص وہی ہیں کہ جو اس وقت مشرکین کے نمائندے کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہی ہیں جن کے ہاتھوں مصر فتح ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہاں گئے، نجاشی سے ان کے تعلقات تھے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو کہ ہم کہتے ہیں نا بڑے کلچر اور بہت سوفسٹیکیٹڈ لوگ، یہ بادشاہوں کے درباروں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہاں کے آداب سے یہ واقف تھے، بات کرنے کا ان کو سلیقہ آتا تھا کہ بادشاہوں سے بات کس طرح کی جاتی ہے، یعنی کہ سارے کے سارے عرب اکھڑ اور بدخو نہیں تھے، ایسے ریفائنڈ لوگ بھی ان کے ہاں، پالش لوگ بھی ان کے ہاں موجود تھے۔ تو یہ گئے ہیں وہاں پر اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر آ گئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے کہا کہ میں ان سے بات کیے بغیر آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ انصاف والی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی نا کہ وہاں ایک عادل بادشاہ ہے، تو کسی کی بھی بات پر یک طرفہ یقین نہیں کر لینا چاہیے، چاہے کتنا بھی مہذب انسان، کتنا بھی رتبے والا انسان وہ بات کہہ رہا ہو۔ آپ نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی وہ وہاں پہ ان کے ساتھ تھے، بہت خوبصورت بات کرنے والے شخص تھے۔ انہوں نے وہاں تقریر کی نجاشی کے دربار میں، اور سورہ مریم سے انہوں نے چند آیات تلاوت کی، اور یہ پڑھنے والا خطبہ ہے جو انہوں نے دیا حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جاہلیت میں تھے تو انہوں نے آ کر ہم کو سکھایا، ہم کون کون سی برائیوں میں انوالو تھے، ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے آ کر ہم کو عورتوں کی عزت کرنی سکھائی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ساری باتیں وہ سنتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کو جب انہوں نے پھر جو مشرکین آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں پھر صلاح مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نجاشی کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا بات کہتے ہیں۔ تو وہ دوبارہ سے دربار میں آئے اور کہا کہ تم ان مسلمانوں سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، یعنی کہ مسلمان تو نہیں مانتے اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نعوذ باللہ خود ہی اللہ ہیں۔ تو پھر ان کو بلایا گیا، اب ذرا مسلمان گھبرائے کہ اب کیا کہا جائے، لیکن جو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو سچ ہی بولنا ہے، تو پھر انہوں نے سورہ مریم ہی میں سے آیات تلاوت کر کے سنائی۔ یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جو اس کے سارے اپنے بشپس وغیرہ تھے وہ بھی روئے، اور اس نے کہا کہ ھذا من مشکات واحدۃ، دراصل ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں،
قرآن بھی اور انجیل بھی، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اور اس نے مشرکین کے سارے تحفے ان کو واپس کر دی. وہ ایک رشوت کے طور پہ آپ سوچیں نا کہ پہلے تو انہوں نے تحفے لا کر دیے تھے دل نرم کرنے کے لیے، تو کسی ناجائز کام کے لیے اگر تحفہ دیا جائے تو پھر وہ نہیں لینا چاہیے. یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. نجاشی نے وہ سارے تحفے ان کو واپس کر دیے اور کہا کہ میں ان لوگوں کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم جب تک رہنا چاہتے ہو یہاں پر رہو. ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ ساری چیزیں کفار کے غیظ اور غضب اور غصے، اور ایک طرح سے ان کو لگ رہا تھا نا کہ اب ہیلپ لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ان کے اضافہ ہی کر رہی تھیں. جو مسلمان مکے میں موجود تھے ان کے پرسیکیوشن میں مزید اضافہ کر دیا انہوں نے. ابو جہل نے ایک دفعہ آپ کو تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا، آپ سنتے رہے، خاموش رہے. پھر اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور اس پتھر کے مارنے سے آپ کے سر سے خون بہنے لگا. آپ نے پھر بھی کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ خاموش رہے. ایک لونڈی تھی، وہ کوہ صفا پر بنے ہوئے مکان سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور وہ دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. کوئی پرووکیشن نہیں، کچھ نہیں کہا محمد نے، اور یہ آگے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ. خیر وہ سب کچھ دیکھتی رہی. اتنے میں حضرت حمزہ تشریف لائے تو اس نے یہ سارا واقعہ حضرت حمزہ کو سنایا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وحی کے آغاز کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن حضرت حمزہ کو پتہ ہی نہیں مکے میں کیا ہو رہا ہے. تنہائی پسند تھے، سیر کے اور شکار کے وہ شوقین تھے، اور اس میں وہ اتنا مصروف رہتے تھے کہ کبھی سنجیدگی سے انہوں نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ مکے میں کیا کچھ کنفرنٹیشن ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غافلون میں سے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ کیٹیگریز کرتے جائیے. مستہزئون کا ہم ذکر کر چکے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو کیٹیگری تھی حضرت حمزہ جس میں تھے، یہ غافلون تھے، بے خبر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. قریش کے انتہائی بہادر، انتہائی طاقتور نوجوان تھے. بھتیجے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں جب ان کو اس طرح ڈائریکٹ کسی نے بتایا، ان کا خون کھول گیا. ابو جہل کے سامنے آئے، ابو جہل کو کنفرنٹ کیا اور للکارا. یہ خود آپ دیکھیے ایک بہت غیر معمولی بات تھی، اس لیے کہ عرب معاشرے میں بزرگوں کا اور بڑوں کا احترام بہت کیا جاتا تھا. چھوٹے جو ہیں وہ بزرگوں کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے. لیکن اس وقت حضرت حمزہ کی کیفیت ایک غیر معمولی تھی. تو غیر معمولی کیفیت میں بعض دفعہ غیر معمولی کام ہو جاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کمان تھی، بو ایرو شکار کیا کرتے تھے. ان کے ہاتھ میں بو تھی اور وہی کھینچ کر انہوں نے ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس سے کہ اس کے سر میں زخم آیا، اور اس سے فرمایا کہ او بزدل، میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر کہ وہ ہے. اس طرح انہوں نے جا کے اس کو کنفرنٹ کیا اور کہا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو کہ وہ کہتا ہے، اور مجھے مار سکتے ہو تو مجھے مار کے دکھاؤ. ابو جہل کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بزدل آدمی نہیں تھا، بہت بہادر تھا، اور بزدل سے بڑھ کر تو ان کے لیے کوئی گالی اور کوئی تانا نہیں تھا. لیکن اس موقع پر چپ بیٹھا رہا. بڑی بات ہے یہ، چپ بیٹھا رہا. اور لوگوں نے جب اس سے کہا کہ تم آخر بدلہ کیوں نہیں لے رہے حمزہ سے، تو اس نے کہا کہ واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کہا ہوگا کہ جو خود اس کو احساس ہو گیا اس اللہ کے دشمن کو کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے ان کے ساتھ. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ نے اس وقت، ہم کہتے ہیں نا ہیٹ آف دا مومنٹ، اس نے گرما گرمی میں آ کر، یہ تو انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ تو دیا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو محمد کہتا ہے. ان کو پتا کچھ نہیں کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بس کہہ دیا اس وقت آ کر. پھر وہ کہنے لگے کہ بعد میں میرے دل میں ایک پریشانی پیدا ہوئی کہ میں نے آخر یہ کیا کام کیا، اپنے آباء و اجداد کا دین میں نے چھوڑ دیا جذبات میں آ کر. سوچتے رہے اس کے بارے میں کہ یہ میں نے صحیح کیا یا نہیں. اور یہ دیکھیے کہ وہی بہت سے لوگوں کی کیفیت اس میں آ سکتی ہے. بعض دفعہ انسان اتنا جذباتی ہو جاتا ہے، اس جذبات میں یہ حق قبول کر لیتا ہے، اور بعد میں وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ
کہ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ نے میرا دل کھول دیا اور ایمان نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی۔ یہ وہ دور تھا کہ رسول اللہ دامن پھیلا کر اللہ سے ایک ایک ساتھی کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت انس کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ نے میرا دل کھول دیا اور ایمان نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی۔ یہ وہ دور تھا کہ رسول اللہ دامن پھیلا کر اللہ سے ایک ایک ساتھی کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ حضرت عمر بنی عدی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، 26 سال ان کی عمر تھی اس وقت۔ ان کا قبیلہ مقدموں کا فیصلہ کرتا تھا۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ ان کے اندر ایک سینس آف جسٹس، انصاف پسندی موجود تھی، لیکن ان کے دل پر آبا پرستی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر میں آبا و اجداد کے طور طریقوں کا بڑا احترام تھا۔ انتہائی بہادر اور پڑھے لکھے انسان تھے، بہادر بھی تھے، اور تبھی وہ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ منافقت ان کے اندر نہیں تھی۔ کفر پر جب ڈٹے ہوئے تھے تو خوب ڈٹ کر انہوں نے کفر کی حمایت کی۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی قوت برداشت اور ثابت قدمی کو پسند بھی بہت کیا کرتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گیا ہو۔ یہ بات ان کو تعجب اور حیرت میں ڈال دیتی تھی، اور وہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس تلاوت کرتے ہوئے سن لیا۔ آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ اس کو سن کر اسلام کا بیج دل میں پڑ گیا، لیکن ان کو خود شعور ابھی نہیں تھا، کیونکہ جیسا ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ دل پر خاندانی عصبیت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں پتہ چلا ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے میں بھرے ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کے آنے کا سن کر چھپ گئے اور بہن نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر ہلکی ہلکی آواز سن چکے تھے۔ آئے، بہت ناراض ہوئے اور بہنوئی کو مارا۔ بہن بچانے آئیں تو ان کو بھی ایسا مارا کہ چہرے پر خون بہنے لگا۔ اس پر بولی، عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بہن کا خون بہتا دیکھ کر حضرت عمر کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ عدل کا خیال تو تھا۔ سورہ طٰہٰ پڑھی، بہت متاثر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ پھر سوچا کہ رسول اللہ کا کٹر ترین دشمن کون ہے؟ سوچا ابو جہل ہے۔ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہت خوش ہوا، بولا اہلن وسہلن۔ انہوں نے فرمایا، یعنی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ سوچیں ذرا کیا کیفیت ہوئی ہوگی ابو جہل کی یہ سن کر، لیکن مارتا یا پیٹتا بھی تو کیسے؟ سامنے کوئی بلال یا خباب ابن ارت تو نہیں کھڑے تھے، عمر کھڑے تھے۔ اب پھر اس نے اسی میں سمجھی کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز نہ پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ عمر نے اسلام قبول کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر مکے میں جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ یہ شخص مکے میں ہر بات کا چرچا کرنے میں بہت مشہور تھا۔ کوئی بات اس کو پتہ چل جائے تو سمجھیں کہ سبھی کو پتہ چل گئی۔ تو خاص طور پر جا کر جمیل بن معمر کو آپ نے یہ بات بتائی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان کو معلوم تھا کہ مکے میں اس بات کو مشہور کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو وہ چیخا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، اور پھر یہ سلسلہ طے چلتا ہی رہا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔